اسلام کے دشمن یہود و نصارہ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبے تیار کرتے ہوئے آئے اور یہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، خاص طور سے جو دین اسلام کے ستون ہیں یعنی امت مسلمہ کے نوجوان، ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے اور ان کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہ رہے، راہ راست سے صراط مستقیم سے ان کو بھٹکا دیا جائے، اللہ کے احکام سے ان کو غفلت کے غافل کر دیا جائے، اور جب اسلام پر پھر یلغار ہو اور یہود و نصارہ کے حملے ہوں تو چونکہ یہ تو خرمستیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں اور احکام الہی سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اسلام کو مٹانے میں، نقصان پہنچانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک بڑے پوپ نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر تم دو چیزیں امت مسلمہ کے اندر رائج کر دو، ان کو رواج دے دو اور عام کر دو تو دین اسلام کو اور مسلمانوں کو تہو بالا کرنا، ان کو نقصان پہنچانا بڑا آسان ہے۔ ایک تو ان کے اندر شراب اور نشے کو عام کر دو، دوسری چیز گانے بجانے کو، رقاصاؤں کو اور گانے والیوں کو عام کر دو۔ ایک گانے والی اور ایک شراب کا جام امت مسلمہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ 1000 توپیں بھی امت مسلمہ کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے۔ مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر یہودیوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور ان میں ایک بہت بڑا پوپ، ان کا مذہبی رہنما اور قائد، ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کو آمادہ کرتا ہے کہ دین عیسائیت کی تبلیغ اگر تم پورے عالم اسلام کے اندر چاہتے ہو اور مسلمانوں کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائی بنانا چاہتے ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کے اندر حیا اور غیرت اور شرم موجود ہے۔ اگر تمہیں عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہے اور ان کو عیسائی بنانا ہے تو ان کے اندر سے شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکالنا پڑے گا، ان کو بے غیرت بنا دو، بے شرم اور بے حیا بنا دو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر شراب کو عام کر دو، گانے باجے کو عام کر دو، طوائف کو، ناچنے والیوں کو اور گانے والیوں کو رواج دے دو، ان کے اندر سے حیا کا جنازہ نکل جائے گا، وہ بے حیا اور بے شرم بن جائیں گے، اور جب غیرت نہیں رہے گی، حمیت دینی اور غیرت اسلامی بھی باقی نہیں رہے گی، اور ان کو عیسائی بنانا اور ان کے درمیان عیسائیت کی تبلیغ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے ایسے آلات ساز و رباب ایجاد کیے، گانے بجانے کے ایسے آلات انہوں نے بنائے، ساز و سنگیت کے ایسے آلات تیار کیے، ان کو امت مسلمہ کے گھر گھر کے اندر پہنچا دیا، اور جب وہ ان گانوں کو سنتے ہیں، ساز و سنگیت کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ رقاصاؤں کے ناچ کو دیکھتے ہیں، وہ طوائفوں کے ناچنے کو، تھرکنے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی غیرت، ان کی دینی حمیت رخصت ہو رہی ہے اور ان کے اندر سے اسلامی احکام کی پاسداری ختم ہو رہی ہے۔ اب جب اس مقام پر وہ پہنچے تو پھر ان کی مقام قدس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں ایک بڑا پوپ کہتا ہے کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا تھا، جو ہم نے سوچا تھا کہ تم براہ راست
ان کو دین اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس منصوبے کے تحت چلا جائے تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسلامی گھرانے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامی نام ان کو ملتا ہے، چند احکام اسلام پر عمل کرنے کو وہ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن دین اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ احکام اسلام کی ان کے اندر ایمان کی غیرت ان کے اندر سے رخصت ہو گئی، دین اسلام کی حمیت ان کے اندر سے رخصت ہو گئی، نمازوں کے وہ پابند نہیں رہے۔ آج ان کا طور و طریق، ان کا رہن سہن، ان کی بود و باش، ان کی طرز معاشرت اور ان کی تہذیب غیروں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح بن گئی۔ آج ہم اپنے غمی کے موقعوں پر دیکھ لیں، شادیوں کے موقع پر دیکھ لیں، کیا ان کے اندر اسلام کا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے یا اسلامی شان اس کے اندر کچھ نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ ہمارے اوپر پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور رفتہ رفتہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے امت مسلمہ جو گانے اور باجے کی عادی اور رسیہ بن گئی، اس کی شوقین بن گئی، اور امت مسلمہ کے نوجوان ساز و سنگیت کے عادی بن گئے، جس کی وجہ سے آج ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت اسلامی باقی نہیں رہی۔ اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور کے اندر آج پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری تہذیب سے، ہمارے لباس سے، طرز معاشرت سے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے طریقے سے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے، اسی تہذیب اور اسی کلچر کو اپنائے ہوئے خدا نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور کہیں اس کو موت آ جائے، اور اسلامی علامت اس کے بدن پر موجود نہ ہو تو کیا اس کو سمجھا جائے گا؟ دیکھنے والے اس کو غیروں کے طریقے کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کریں گے یا اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ساز و سنگیت کی، گانے باجے کی ممانعت، قباحت، شناعت بیان فرمائی، اس کو لہو الحدیث کے نام سے ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اس کے عادی ہیں، جو لوگ اس کو اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ اس کے شوقین ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک ذلت اور والے عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ دنیا کے اندر جو آج ساز و سنگیت اور گانے باجے کے اندر مشغول ہیں، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا کن اور ذلیل کرنے والے عذاب سے دوچار کرے گا۔ میرے آقا تو اس دنیا کے اندر ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے، اور آج اسی آقا کے امتی، اسی آقا سے محبت کرنے والے، نام لینے والے، آج خاص طور سے نوجوان طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو اپنانے میں اپنے لیے فخر اور ناز محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بعثت لأمحق المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں ساز اور سنگیت کو، طبلے کو، ڈھولک کو اور گانے باجے کی تمام چیزوں کو مٹا کر رکھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بعثت بکسر المزامیر، میں اس ساز و سنگیت کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ان لوگوں نے اپنایا ہے اس ساز و سنگیت کو، ناچنے گانے کو، جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، جو خدا فراموش ہیں، جن کے دل میں عقیدہ آخرت نہیں، جن کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ذرا احساس نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ان کو اعتقاد نہیں، اس پر ایمان نہیں، ایسے لوگوں نے ہمیشہ اس طریقے کو اپنایا ہے، اور ان لوگوں نے اس ساز و سنگیت کو، گانے باجے کو ایجاد کیا ہے یا اپنایا ہے، اور پھر جو لوگ بھی ایمان والے ہیں ان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے اس کے اندر مشغول کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تھا اور نکالا جا رہا تھا
اس وقت اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے دھتکار رہا ہے، میری طرف بلانے والی چیزیں اور اسباب مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیرے منادی ساز اور سنگیت ہیں، یہ گانا باجا، یہ ساز و سنگیت، یہ شیطان کی طرف بلانے والے ہیں، یہ شیطان کے داعی ہیں جو اس کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے ہتھیار ہتھ گنڈے ہیں، وہ شیطان کے آلہ کار بن گئے ہیں، وہ شیطان کی روش کو اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بنو اسرائیل کے لیے ضابطۂ حیات لینے کے لیے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں تمہارے لیے وہاں سے ایک نظام زندگی لے کر آؤں گا اور اس کے مطابق تم زندگی گزارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں 40 دن لگ گئے، اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ ادھر سامری جو شیطان کا آلہ کار اور ہتھیار تھا، اس نے ایک سونے کا سنہری بچڑا بنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دی، ایک آواز نکلنے لگی اور اس کے بعد اس کے چاروں طرف ناچنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا۔ ساز اور سنگیت اور ناچنے گانے کو اختیار کرنے والا یہ سامری اس لیے بنا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے دستور حیات اور نظام زندگی لا رہے ہیں بنو اسرائیل کو اس میں مشغول کر کے اس سے غافل کر دے۔ آج یہود و نصارہ کی بھی یہی سازش ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس ناچنے گانے میں، ساز و سنگیت میں، گانے اور باجے کے اندر مشغول کر کے نمازوں سے غافل کر دے، احکام اسلام سے غافل کر دے، یاد خداوندی سے غافل کر دے، ذکر الہی سے غافل کر دے، اسلام سے برگشتہ کر دے، اور ہم اس شیطان کی اور سامری کی روش پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔